انویسٹمنٹ تو کوئی آتے بھی نہیں. ایف ڈی آئی اس وقت آتی ہے جب ایک باہر کا انویسٹر لوکل انویسٹر کے ساتھ اس کے ویسے ہی لنک ہوتے ہیں. وہ چیمبرز کے تھرو ہوتے ہیں, وہ یونینز کے تھرو ہوتے ہیں, وہ انٹریکشنز کے تھرو ہوتے ہیں, وہ گلوبل سیمینارز اینڈ کانفرنسز میں, یا ایون دے آر بزنس پارٹنرز آلسو. اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آپ کچھ بھی کر لیں گے لیکن ہمارا انٹیلیجنس کا ایسا سسٹم ہے, میں اور آپ کچھ بتا دیں, وہ اپنے پھر بھی انٹیلیجنس آفیسر سے پوچھے گا بھائی بتائیں ایکچوئل پوزیشن کیا ہے. تو وہ باہر والے یہاں بزنس کمیونٹی سے پوچھتے ہیں. اور بزنس کمیونٹی اگر فیسیلیٹیٹڈ ہوا ہوگا, خوش ہوا ہوگا, پازیٹیوٹی دیکھ رہا ہوگا, ایک اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوگا, تو وہ بولے گا کہ جی تھنگز آر امپروونگ, چیزوں میں بہتری آ رہی ہے, اور ہمیں کچھ چیزوں میں ایک ہوپ نظر آئی ہے, تو ایف ڈی آئی بھی آپ کی آئی ہے. جہاں آپ کی لوکل بزنس کمیونٹی نے باہر والوں کو یہ کہہ دیا کہ جی ہماری حالت بری ہے, آپ کو سوچیں بھی نہیں آنے کا, تو وہ کبھی نہیں آئے گا آپ کے ملک میں. تو آپ پہلے بزنس کمیونٹی کو بلائیں, ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں, ان کو تھوڑا گیئر اپ کریں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں ہم ان دونوں سیکٹرز کو دیکھ سکیں. اور پھر سیکنڈ نمبر پہ انہی بزنس کمیونٹی کے توسل سے آپ پاکستان میں پہلے ان فورن انویسٹرز کو لائیں جو آلریڈی یہاں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, 10 سال سے, 15 سال سے, 25 سال سے فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہے, آئل اینڈ گیس میں ہے, رینیوبل میں ہے, یا کسی بھی باقی پروڈکٹس میں ہے. اگر وہ آلریڈی یہاں انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہا, تو باہر والا تو بہت دور کی بات ہے. سو ہمیں کمپریہنسو اپروچ اپنی ڈفرینٹ کرنی ہے, جس سے ان ساری چیزوں کو آگے جانا چاہیے. آئی ایم آف اے ویری فرم بلیور کہ ہم سپورٹ کریں ہر لحاظ سے پاکستان میں بزنس کو, خاص کر ان حالات میں, کیونکہ گورنمنٹ ایک بہت بڑا میجر رول پلے کرتی ہے. کچھ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے. فیسیلیٹیشن از ون آف دیم, کہ ایک سرکار کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو. انفراسٹرکچر, پاور, گیس, پالیسیز, ایس آر اوز, ٹیکسز, فیئرز, پورٹ فیسلٹیز, ٹریڈ فیسلٹیز, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں دنیا کے سارے ممالک میں بزنس کمیونٹیز اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. اور جہاں اگر ان کو گورنمنٹ سے ساری چیزوں کی سپورٹ ملتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کی طرف فوکس کر کے آگے جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اس کو دوں گا کہ ہم پچھلے 50 سالوں میں ہمارے بلوچستان چیمبر کے یہاں ریپرزنٹیشن ہے, چمن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے, قلعہ عبداللہ سے ہیں, تربت سے, پنجگور سے, تافتان سے ہیں. اگر ہم صرف ان بارڈر ایریا کے مارکیٹس کو جا کے صرف دیکھ لیں تو ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم کسی گاؤں کے چھوٹے سے دکان کے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں. آپ کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹس نظر ہی نہیں آئیں گے, آپ کو وہ ٹریڈ فیسلٹی وہاں نظر نہیں آئے گی, آپ کو وہاں کسٹم کی فیسلٹی نظر نہیں آئے گی, امیگریشن کی نہیں آئے گی, آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی نہیں آئے گی, انٹرنیٹ کی نہیں آئے گی. یہ ساری کمیونیکیشن جس کی آپ نے سہیل صاحب بالکل بات کی, اس کی بھی نظر نہیں آئے گی. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک بزنس مین جائے گا اور یہاں بارڈر ٹریڈ مارکیٹس کے اندر اپنی فیسلٹی کریٹ کرے گا؟ پہلے تو وہ بولے کہ چلے جی میں گاڑی کر کے, بس کر کے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہوں. لیکن اگر میں وہاں پہنچتا ہوں, وہاں کیا ہے میرے لیے؟ میں کہیں ٹھہر نہیں سکتا, میں کہیں بزنس نہیں کر سکتا, کہیں فیسلٹی نہیں ہے. جہاں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر پہ مارکیٹ بنائیں, لوکل آدمی کے ساتھ پارٹنر بن کے بناؤں گا, لیکن میں کیا کروں یہاں, تو یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے. تو میں ڈیفینیٹلی کنگریچولیٹ کروں گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک کولیشن ہے, لیکن بڑی حیرت ہوئی کہ گوادر پورٹ کے اپنے ایس آر اوز 5 سال بعد ابھی انہوں نے ایشو کیے. پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا, فیسلیٹیٹ پورا نہیں کیا. ری باک کا سسٹم ہے, ایک دو اور چیزوں کا سسٹم ہے, ان کو فلی ایکٹیو کرنا. یہ ساری چیزیں اگر آج کے دور میں آپ نہیں کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر خود نہیں کر سکتی ہے. تو اس گورنمنٹ نے فار دا فرسٹ ٹائم 9 بارڈر مارکیٹس, ان کی فیسلیٹیشن, نہ صرف فیسلیٹیشن, وہاں تک روڈ کو بھی لے جانا. ابھی میں آپ کو مثال دوں گا, گوادر کا ہے, گپ کا ہے, چیتگی کا ہے, آپ کا تافتان کا ہے, اسی طرح چاہی کے اس پارٹ میں ہے, چمن کا ہے, بادینی ٹریڈ ایک نیا اپرچونٹی کھلی ہے, ژوب کا ہے جہاں سے مٹھا خان صاحب کا بھی تعلق ہے, ہمارے منسٹر ہیں, ایم پی ہیں, اسی علاقے کے ہیں. یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ ادھر اب روڈ لے جا رہی ہے.
30-40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے روڈز ہیں. ایک نیا پلان فار دا فرسٹ ٹائم ہم روڈ کریٹ کر رہے ہیں جو ایران سے کراچی کو سب سے شارٹیسٹ روٹ بنائے گا, جو پنجگور سے آوران سے کراچی ہے, جو تقریباً ٹریولنگ ٹائم راؤنڈ اباؤٹ 6-6.5 گھنٹے ہوگی. دس ول بی دا شارٹیسٹ روٹ ٹو ایران فرام اینی پلیس ان پاکستان. یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو آج پہلی دفعہ اٹھائے جا رہے ہیں ایک گورنمنٹ کی طرف سے. گوادر میں ابھی دوسرا ایکسپو زون کا کیا ہے. اسی طرح پورا رکشان اور مکران ڈویژن ہمارا جو ہے وہ پہلی دفعہ نیشنل گرڈ میں کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. ظاہری بات ہے بزنس مین جائے گا جی, اور جیسے ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم نے جب بھی کوئی ریل اسٹیٹ ڈیولپ کیا بزنس اپرچونٹی کے لیے, اس کو ریل اسٹیٹ ہی کی طرح بیچا. آپ کبھی بھی جائیں, ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, جیڈا ہے, لیڈا ہے, گاڈ نوز بوستان ہے, کن کے پاس ہیں؟ کوئی ڈرائیور ہے تو کوئی کک ہے تو کوئی گارڈ ہے. نہ ان کا بزنس سے کوئی تعلق, نہ ان کو بزنس کا کچھ پتا ہے, بٹ ریل اسٹیٹ کی پلاٹیں ہم نے بیچی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ لائیں گے اور کام کریں گے. امپاسبل. تو منسٹری آف انڈسٹری کو بڑی سختی سے ہم نے کہا ہے کہ آپ ابھی پلیز یہ ریل اسٹیٹ کا کام ہم بند کر دیں اور آپ بزنس کمیونٹی کو دیں. بزنس کمیونٹی اور کچھ نہیں کرے گی, کم از کم کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن وہاں ضرور کریٹ کرے گی ود پیسج آف ٹائم. اور اگر نہیں بھی ہوتا تو کل کو کم از کم ہم ان پہ اپنا گلہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو آج ہم کسی کو بولتے ہیں جی آپ کام کریں, کہتے جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہم کہاں کام کریں. سیکنڈلی, جب پلان بھی کیا ہے, پلان اتنا انکمپلیٹ پلان ہے کہ وہاں کی کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا. یوٹیلیٹیز ہے نہیں, باؤنڈری وال ہے نہیں, سیکیورٹی کا سسٹم ہے نہیں, ڈرینیج نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, واٹر ٹریٹمنٹ نہیں ہے, پانی کا سپلائی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. خالی پلاٹ اگر بیچ رہے ہیں تو اس پہ تو انڈسٹریلسٹ نہیں آ کے زمین لگائے, کچھ پلاٹ لگائے گا. تو یہ ایک کمپریہنسو میکینزم ہے کہ جب تک اس پورے کمپریہنسو میکینزم کو آپ لا کے ان پلیس نہیں کریں گے, جس میں آپ لینڈ کی سیکیورٹی, انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی اور انفرادی طور پہ سیکیورٹی نہیں دیں گے, تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیوں آگے کوئی لگائے. بزنس مین وہی دیکھیں, اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن یہ ایک بڑی کمرشل وینچر ہے. کوئی آدمی کمائے گا تو آ کے CSR کر سکے گا, سوشل کام کر سکے گا, کوئی اسکول کو کچھ چیزیں ڈونیٹ کرے گا, کہیں پہ پانی کا سوشلی ایک بور لگا دے گا, کسی کمیونٹی کے لیے کوئی کام کرے گا. لیکن بزنس ہی نہیں ہوگی تو وہ اپنے جیب سے کہاں کر سکے گا. تو پہلے ہم نے اس کو کمرشلی وائبل فنکشنل بنانا ہے تاکہ وہ ایک پراسپرس بزنس وہاں بنے. پھر ساتھ ساتھ ہم اس سے دوسری چیزوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھیں. میں آئی کین گو along فار اے ویری لانگ ٹائم, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کم بور کروں. لیکن یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ بلوچستان ان سارے پراسپیکٹس پہ سرفراز صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں BOI کا بتایا. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ اس کو بڑا سیریسلی BOI اور منسٹری آف انڈسٹری لے رہی ہے. دو اس میں بڑی اور ضرورت بھی چیزوں کی ہے, لیکن بلوچستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. اور یہ اپرچونیٹیز صرف بلوچستان کے انویسٹرز کے لیے نہیں ہے, باہر کے انویسٹرز کے لیے بھی ہیں. لیکن یہ بیسک میکینزم طریقہ کار سے کبھی آپ ان کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکیں گے. ہمیں اپنے وے آف بزنس میں بڑا امپروومنٹ لانا پڑے گا, ویلیو ایڈیشن پہ بڑا کام کرنا پڑے گا. دنیا کی مارکیٹس بڑی ٹف ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان خود ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے. 22 کروڑ کی آبادی جس ملک میں ہو, اس کو کوئی مارکیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگرو بیسڈ اکانومی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سمندر بھی دیا ہے, زمینداری بھی دی ہے, لائف سٹاک بھی دیا ہے, آرچرڈ بھی دیا ہے, فروٹ بھی دیا ہے. ہر قسم کی ایک معدنیات سے بھرا ہوا ایک ملک ہے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کے لوگ بھی غریب نہیں ہیں. بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کبھی اس کو ذرا سوچیں کہ آپ کبھی کبھی کسی ایسے ایک انفرادی شخص کو جانتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نے اس کو بڑی جائیداد چھوڑی ہوئی ہے, تو آپ اس کو کبھی غریب نہیں کہیں گے. آپ یہ ضرور کہیں گے کہ نالائق تھوڑا سا ہے, اپنی زمینوں کو سنبھال نہیں پا رہا, اور لیکن اس کا بیٹا شاید کچھ کر لے کیونکہ یہ اربوں کی تو پراپرٹی ہے, یہ تو بھوکھا کبھی نہیں مرے گا, اور وہ ہو جاتا ہے. ہماری بھی مثال ایسے ہی ہے. ہمارے پاس منرل لگائیں, آئل اینڈ گیس لگائیں, رینیوبل لگائیں, کوسٹ لگائیں, فشنگ لگائیں, ٹورزم لگائیں, ایگریکلچر لگائیں, فروٹ لگائیں, انٹرنیشنل بارڈرز کے ساتھ ٹریڈ لگائیں. ریسورس آپ کا بھرا پڑا ہوا ہے. جسٹ میٹر آف ٹائم کہ وہ وقت کب ہوگا کہ یہ ٹرو پوٹینشیل اس کا نکلے گا. اور یقینی طور پہ جب اس کا ٹرو پوٹینشیل نکلے گا تو ہر انفرادی طور پہ ایک انسان اس سے مستفید ہوگا.
اور وہ جب آپ مستفید ہوں گے پھر آپ کا پر کیپٹل جی ڈی پی ہے یا جو گروتھ ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی اٹھ کے اوپر آئے گی. لیکن اس کے لیے میکینزم چینج کرنا ہے. وہ ویلیو ایڈیشن ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے اپنے ملک میں, وہ ریفائنمنٹ ابھی تک ہم نہیں لا پائے کہ ہم ابھی تک 22-23 ارب کے ایکسپورٹ میں پھنسے ہوئے. ان کے بڑی انفارچونیٹ ہے لیکن پھنسے ہوئے ہم. لیکن ہم امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 30-40 ارب سے زیادہ کی چیزیں جو ہم اس ملک میں کنزیوم کرتے ہیں. 8 ارب کا ہم فیول کنزیوم کرتے ہیں, ہم پام آئل کنزیوم کرتے ہیں, ہم ڈیری پروڈکٹس کنزیوم کرتے ہیں, لیکن سب چیزوں کے پروڈیوسرز ہیں ہم لوگ. اور پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں ایسے لوگوں کی ہے جو آہستہ آہستہ اپنے ایگرو بیسڈ میں امپروومنٹ لا رہے ہیں. آپ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے 40 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اتنے فارمز نظر نہیں آتے تھے, لیکن آج بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی خوشحالی بڑی ہے. آج یہاں ٹنل فارمنگ بھی آ رہا ہے, یہاں ڈرپ اریگیشن پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں, لوگ نئے ایپل کے پروڈکٹس بھی لا رہے ہیں, لوگ ویلیو ایڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, کولڈ اسٹوریجز کی طرف جا رہے ہیں. تو چیزوں میں بھی امپروومنٹ آ رہی ہے, اور یہ جب تک نہیں ہوگی تو اس پوٹینشیل کا آنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس صوبے میں اس طرح کے یہ سارے پوٹینشیل کسی نہ کسی حوالے سے ہیں. ہم گوادر کی بات کرتے ہیں, ہم کوسٹ کی بات کرتے ہیں. میں بزنس اپرچونٹی میں ابھی چھوٹا تو پروجیکٹ نہیں ہے, بہت بڑا ہے. دنیا میں سالٹ جو ہے اس کی, جیسے ہم نمک کی کنزمپشن بہت بڑی ہے, لیکن عام کھانے میں سالٹ دنیا میں صرف 2% استعمال ہوتا ہے. 98% یہ یوز ہوتا ہے انڈسٹریل یوزج میں. 98% سالٹ دنیا میں انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. پی وی سی پائپ ہے, گلاس انڈسٹری